سورۃ البینہ کی تفسیر کے اندر، اس کی فضیلت کے اندر، اس کے مقام و مرتبہ کے اندر جو احادیث وارد ہوئی ہیں، ان میں سے ایک حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ہے، اور وہ شان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے آپ کو عطا ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورۃ لم یکن الذین کی تلاوت کروں۔ انہوں نے وجد میں آ کر پوچھا، قال وسمانی، میرا اللہ تعالی نے نام لیا ہے؟ حضور نے فرمایا، قال نعم، ہاں، فبکا، اور وہ رو پڑے۔ اس حدیث کو جب تفسیر مظہری میں سورۃ لم یکن الذین کفروا کی تفسیر میں ذکر کیا گیا تو علامہ مظہری نے ایک تو یہ کیا کہ اس روایت کو انہوں نے البینہ کی تفسیر کے آخر میں ذکر کیا۔ یہ اسلوب ہے، بعض محدثین ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو صورتوں کی فضیلت میں احادیث روایات ہوتی ہیں ان کو وہ پہلے ذکر کر دیتے ہیں، پھر وہ صورت کی تفسیر کرتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو پہلے اس کا ذکر کر دیتے ہیں صورت کی تفسیر کا، اور بعد میں ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں۔ تو صاحب مظہری کا یہ طریقہ ہے کہ انہوں نے آخر میں اس کا ذکر کر دیا، اور جب انہوں نے فبکا اس لفظ کو لکھا تو اس کی تشریح میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رو پڑے، تو وہ فرماتے ہیں، کل تو میں اس پر اپنے کامنٹس دیتا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں، وما ذکر فی الحدیث، جو کچھ اس حدیث کے اندر ذکر آیا ہے، جو حالت بیان ہوئی ہے، من حال ابی، جو حالت بیان، کیفیت بیان ہوئی ہے ابی بن کعب کی، رونا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا بہہ جانا اور پھر ایک مسرت ہونا، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہوایت عشاقن، یہ عاشقوں کی حالت ہے، اور یہ عاشقوں کی نشانی ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ چونکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی وہ ہندوستان کے رہنے والے تھے، تفسیر انہوں نے عربی میں لکھی ہے، لیکن وہ لفظ عشق سے آگاہ تھے کہ ان کے عرف کے اندر اور علاقائی اعتبار سے ہمارے عرف کے اندر لفظ عشق کا کیا معنی ہے، اس لیے انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہوایات عشاق، یہ عاشقوں کی حالت کا بیان ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا صاحب مظہری نے کہ ہوایات عشاق، کہ یہ عاشقوں کی حالت کا ذکر ہے، چونکہ وہ زبان سے واقف تھے، عشق کے لفظ کے اسلوب سے واقف تھے، اب وہ ایک فقیہ بھی تھے، ایک مفسر بھی تھے، ان کے سامنے یہ چیز نہیں آئی کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ میں ایک صحابی رسول کے لیے عشق کا لفظ بول رہا ہوں اور ان کا میں ذکر کر رہا ہوں عشاق کی لسٹ کے اندر، عشاق کی فہرست کے اندر، لکھ قرآن کی وہ تفسیر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو نیگیٹو نہیں لیا، کیونکہ وہ اس زبان سے واقف تھے، اس سے وہ آگاہ تھے، اور وہ جانتے تھے کہ 99.9 عشق کا لفظ ہمارے عرف میں، ہماری زبان میں جائز صحیح معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے بے دھڑک حضرت ابی بن کعب کے لیے اور عشاق کا لفظ انہوں نے جمع کا بول کر اور لوگوں کے لیے جو ابی بن کعب جیسے ہیں اس حالت میں، ان کے لیے انہوں نے اس کا استعمال کر دیا۔